چیلنجز کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جو بھارتی ایئر فورس ہے اس کے پاس اس وقت بھی بڑی تعداد میں فائٹر جیٹس موجود تھے. شاید اتنی بڑی تعداد پاکستان کی فضائیہ کے پاس اس وقت موجود نہیں تھی. تو سب سے پہلے تو اس کے علاوہ ایک تو یہ چیلنج ہو گیا, اس کے علاوہ اور کون سے چیلنجز تھے جو 65 کے اندر پاکستان فضائیہ کو فیس کرنے پڑے, بعد میں ہم نے کیا کیا اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. پہلے ذرا چیلنجز بتائیے گا کہ وہ کون سے چیلنجز تھے جس کا ہمیں 65 کی وار میں سامنا کرنا پڑا. ایک تو جی کیونکہ جنرل صاحب نے کہا کہ کشمیر میں موومنٹ تھی اور آبویسلی ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں, لیکن ہمارا یہ خیال تھا کہ انڈیا انٹرنیشنل بارڈر نہیں کھولے گا اور یہ کنفائن رہے گی کشمیر تک. چیلنجز سب سے بڑے یہ تھے کہ وار ریڈینس جو پہلے بات ہوئی ہے وہ سب سے بڑا تھا, کیونکہ ہماری اسٹرینتھ جو تھی وہ آلموسٹ ایئر فورس میں تو 1/3 تھی اور آرمی اور نیوی میں بھی آلموسٹ تقریباً ایسی ہی ریشو تھی جس میں انڈیا بہت سپیریئر تھا. چیلنجز سب سے بڑے یہ تھے کہ جغرافیکلی ہندوستان تقریباً اپنی ایئر فورس کے ساتھ پاکستان کے دونوں ایسٹ اور ویسٹ پاکستان جو تھے دونوں میں پہنچ سکتا ہے, جبکہ ہندوستان کی ڈیپتھ اتنی زیادہ ہے کہ آپ پورے ہندوستان کو اپنی ایئر فورس میں یا ملٹری ایکشن کے تھرو کور نہیں کر سکتے تھے. تو ان کے پاس پھر بھی سیف زونز بھی ہوتے ہیں, ان کے پاس ریئر ایئر فورس کے بیسز بھی ہوتے ہیں, اس کے بعد ملٹری آبویسلی اس کی ایمونیشن ڈمپس اور پیول ڈمپس اور بہت کلیئر ریزرو. پاکستان کی ڈیپتھ اتنی جغرافیکل دونوں طرف نہیں تھی, ایسٹ اور ویسٹ پاکستان, تو اس لیے بہت بڑے چیلنجز تھے. ایسٹ پاکستان خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ سمندر سے آلموسٹ 3 طرف سے گھرا ہوا تھا, اور یہ بیسیکلی جغرافیائی چیلنجز تھے. اور ایئر فورس کو پرٹیکولرلی آپ نے پوچھا ہے تو ایئر مارشل اصغر خان 8 سال تک ایئر فورس کے چیف رہے تھے, اور ان کو سلام کہ انہوں نے ایئر فورس کی اتنی زبردست ٹریننگ کی اور اتنے اچھے اکوپمنٹس خریدے ان دنوں میں. اور صرف کوئی 2 مہینے پہلے ایئر مارشل نور خان نے ٹیک اوور کیا تھا اپریل میں جی جولائی میں, اچھا جولائی میں جی 65 میں. بالکل ٹھیک. تو یہ چیلنجز تھے بیسیکلی نومیرک, مطلب کہ ہمیں جو لیڈ کرنے والے تھے ایئر فورس میں وہ بھی ابھی نئے آئے تھے, اور اس کے بعد جو عددی اعتبار سے وہ تو ایک پرابلم تھی ہی تھی. جی ٹھیک ہے. اچھا جنرل صاحب, پاک فوج کو کن چیلنجز کا سامنا تھا؟ ایک تو یہاں پہ بھی ایک چیز سامنے آتی ہے کہ ان عددی اعتبار سے بھارتی فوج بہت بڑی تھی, پھر ملٹیپل جگہیں تھی جہاں پہ ہم ان سے لڑنا تھا. اگر ویسٹ پاکستان کی بات کی جائے 65 کے اندر وہ ایک بڑا امپورٹنٹ تھا, اور اس میں جو درمیان میں اتنا سفر کرنا تھا ہمیں, اس میں پھر بھارت کا درمیان میں آنا, تو وہ ساری چیزیں بھی تھی. تو آرمی کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا 65 میں؟ آرمی کو سب سے بڑا چیلنج تو ایک اسٹرینتھ کا تھا. دوسرا, آرمی کو آن گراؤنڈ جا کے تیار ہونے میں ٹائم لگتا ہے فوج کو, اور پھر لڑائی کے لیے تیار ہونے میں جو لوجسٹک بلڈ اپ ہے اس میں بھی ٹائم لگتا ہے اس پہ. تو آرمی کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ دشمن کو روکنا بھی ہے, اور روکنا بھی اتنی مضبوطی سے ہے کہ دشمن سے آگے نہ بڑھ سکے, اور پھر اس کا جواب بھی دینا ہے آپ نے. تو اس کے لیے فوج کو آن گراؤنڈ پہنچنا, ان کے سارے ایمونیشن وغیرہ کو وہاں پہنچنا, ان سارے کو بلڈ اپ کرنا, یہ بذات خود بہت بڑا چیلنج ہے فوج میں جب بھی فوج کو موو کیا جاتا ہے. تو یہ بہت بڑا چیلنج تھا ہمارے لیے. اور جس وقت ہماری اعلان ہوا ہے, پریزیڈنٹ نے اس وقت اعلان کیا ہے, تو ایک چیز بڑی حیران کن تھی اس وقت کہ حالانکہ بھی خالد آپ کو بتائیں گے, ایئر فورس جو بھارتی ایئر فورس تھی بڑی کوشش کر رہی تھی کہ پاکستان کے جو کمیونیکیشن سسٹم ہے اس کو نشانہ بنایا جائے, ہمارے پل نشانہ بنائے جائیں, ہمارے جو روڈ ہے اس کو تھوڑا انفراسٹرکچر اس کو نشانہ بنایا جائے. لیکن 65 کی بعد میں جس طرح کے ان کے ذہن تھے یا جس طرح ان کی تیاری تھی یا پلان انہوں نے کیا ہوا تھا, آپ کو یاد ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جی ہم تو جائیں گے لاہور, جا کر چائے پیئیں گے یا کافی پیئیں گے. لیکن جس طرح ہمارے ان فورسز نے جس طرح جان کی قربانیاں دی اور ڈٹے, اور ہمارے ایک ایک سولجر نے ان کی ایک ایک پلٹن کو روکا, یا جس طرح ایک تاریخ ہے ان کے ٹینکوں کس طرح انہوں نے روکا سیالکوٹ کی طرف, اور ادھر سے ہمارے واگا بارڈر پہ, اور سارے آپ نے دیکھا سیکٹر جس طرح وہ لڑے, ان کی پوزیشن کیا ہے, اور ہمارے پاس کتنے جہاز ہیں, ان کے پاس کتنے ہیں ٹینک, ان کے پاس کس کس ہے, کوالٹی کیا ہے, رشین ٹینک ان کے پاس ہے, ہمارے پاس کون سے ٹینک ہے. تو میں کہتا ہوں کہ وہ چیزیں ایک سائڈ پہ, اور وہ جس طرح بجٹ کی ایلوکیشن ہوتی ہے وہاں پہ, اس کو تو ہم نہیں ویسے کمپیٹ کر سکتے کیونکہ ہمارے سے ان کا جو سائز ہے وہ بڑا ہے. تو وہ چیز جو ہے ہمارے محدود وسائل کی ہم نے بات کی, اس کے ہوتے ہوئے بھی الحمدللہ یہ ہم وہ کہتے ہیں نا جی محفوظ ہاتھوں میں پاکستان کا, یہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب تک یہ ادارہ اس طرح ہے, اور ڈسپلن بھی ایک طرح امتیاز ہے جی جس طرح بات ہوئی ہے, یہ ہماری آرم فورسز ہر لحاظ سے بالکل اس میں دوسری کوئی رائے نہیں رکھتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جذبہ آج بھی جب وہ چیز آتی ہے نا
بالکل ٹھیک. رانا صاحب مجھے قوم کٹھی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب چونکہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان کی موجودگی کا فائدہ بھی اٹھائیں گے کہ 71 کی وار میں یہ جب وار پرزنر رہے اس دوران کیا سلوک کیا گیا بھارتی فوج کی جانب سے ہمارے جتنے وار پرزنرز ہیں ان کے ساتھ, اور اس کے بعد جب یہ واپس آئے پھر کیا جذبہ تھا ان کا. 71 میں تو آپ نے خیر ڈائریکٹ آپ نے جنگ لڑی, تو جب بھی جنگ ہو ایک تو باقی جو افواج ہیں ان کا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے حوصلے کس طرح کے ہوتے ہیں. اسپیسیفکلی پاکستانی فوج کا ہر جوان وہ جس حوصلے کے ساتھ جاتا ہے اور جو جذبہ ہوتا ہے وہ میرے پاس بھی الفاظ نہیں ہے کہ میں کس طریقے سے اس کو ڈسکرائب کروں, لیکن آپ تھوڑا سا بتائیں کہ کیا جذبہ ہوتا ہے ایک جوان کا جب وہ جنگ میں کھڑا ہوتا ہے. دیکھیے ایک تو حیران کن چیز یہ ہے کہ جو جنگ کے جتنا نزدیک ہوتا ہے نا وہ اتنا ہی زیادہ بے خوف ہوتا ہے, جو جنگ سے پیچھے ہوتا ہے جتنے دور اتنے ہی زیادہ وہ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارے جوان کو صرف ایک چیز کا فکر ہوتی ہے کہ جو مجھے ذمہ داری دی گئی ہے میری وجہ سے میرے ساتھیوں کو اس کی زخم نہ اٹھانی پڑے, کوئی ہزیمت نہ اٹھانی پڑے, نمبر 1. نمبر 2 یہ نہ ہو کہ دشمن میرے اس علاقے سے گزر جائے یا جس جگہ میں نے قبضہ کرنا ہے وہ میری وجہ سے کام نہ رہے. میں 71 کا آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سنانا چاہتا ہوں اگر آپ کو اجازت ہو. جی پلیز. ہم ایک جگہ آپریشن میں پھنس گئے اور ہمارے کافی سارے لوگ زخمی ہو گئے, شہید ہو گئے, اور تقریباً ہمیں ہر طرف سے گھیرے میں ڈال لیا ہوا تھا. تو ہمارے ساتھ کیپٹن اعجاز, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, شہید تھے وہ, اور ہمیں جو انڈین کی فائرنگ تھی اس نے پن ڈاؤن کیا ہوا تھا, بالکل ہم سر نہیں اٹھا سکتے تھے. اتنے سے جب اتنی زیادہ فائر ہو رہا تھا تو اس کا اور علاج کوئی نہیں تھا. تو ہمارے جو کمپنی کمانڈر تھے سمیر جان بابر, انہوں نے صرف اتنی آواز کی, اعجاز نے یہ بات سنی ہے, پیچھے کرال کر کے گئے ہیں, راکٹ لانچر لیا, انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آگے سے فائر ہو رہا ہے کہ نہیں ہوا. اتنا شدید فائر تھا کہ ہم سر نہیں اٹھا سکتے تھے. وہ اللہ کا بندہ وہ راکٹ لانچر لے کے کھڑا ہوا ہے, مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کو بسٹ پہلے لگا ہے کہ راکٹ لانچر پہلے اس کا فائر ہوا ہے. انڈین مورچہ اڑ گیا, ساتھ ہی اعجاز زخموں سے چور ہماری جھولی میں آ گیا. وہ شخص اس نے صرف ایک بات پوچھی کہ مورچہ چلا گیا مصطفیٰ, بس. اب آپ بتائیے کہ ایسی فوج سے کیسے لڑا جا سکتا ہے. بس اس پاکستان میں تھے ہم لوگ, ہمارے جو بہت زیادہ ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ہم 90,000 تھے. 90,000 فوج نہیں تھی خدا کے لیے. ہماری فوج ٹوٹل ملا جلا کے جس میں سارے ایڈمنسٹریٹو ایلیمنٹس ملا لی 32,000 سے زیادہ فوج نہیں تھی ہماری, اور 32,000 پورے اس پاکستان میں پھیلی ہوئی تھی, اور پوری پاپولیشن ہمارے ہوسٹائل تھی. ہمارے آگے دائیں بائیں پیچھے ہر طرف جو پاکستان مخالف عناصر بڑی شدت سے موجود تھے. مکتی بہاری, بھارتی سب موجود تھے وہاں پر. اور بھارت کے ساتھ ہمارا ٹاکرا جا کے آخری جنگ میں نہیں ہوا. ہم نے بھارتی قیدی بہت پہلے بھارتی فوج کے قیدی پکڑ لیے تھے, اپریل میں ہم نے پکڑ لیے تھے 2 سپاہی ان کے ہمارے سیکٹر میں. اس میں تو اس کے باوجود ہمیں اس وقت جو ہمیں سرنڈر کرنا پڑا, اس لیے سرنڈر نہیں کرنا پڑا کہ ہم لڑنے کے قابل نہیں تھے, اس لیے کہ ہم لڑ کے کہیں کچھ حاصل کرنے کی اس وقت جو تھی نا حالتیں, اس حالت میں پہنچ گئے تھے کہ نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں. ہمارے جو ساتھ والے ہیں وہ پتہ نہیں کتنے میل دور بیٹھے ہوئے ہیں. آپ 32,000 کو اگر اس پاکستان کے نقشے میں پھیلانا بھی شروع کر دیں تو آپ کو تو بندہ ہی نظر نہیں آئے گا. 2 لاکھ کے قریب مکتی بانی کے لوگ تھے, پھر بہت بڑی تعداد بھارتی فوج تھی وہ تھی. اور ایئر فورس کا ہمارا یہ حال تھا, بری حالت ایئر فورس کی بھی, بہت لمیٹڈ ان کی اسٹرینتھ تھی. ہمارے پاس ایک اسکواڈرن ٹوٹل تھا اس بیچ میں. ٹینک ہمارے پاس ایک ریجمنٹ تھی وہ بھی آدھی, اور ایک اسکواڈرن تھا میرے سیکٹر میں شیفیز کا جو دوسری جنگ عظیم میں ٹینک سے استعمال ہوئے بات استعمال ہی نہیں ہوئے. ہمارے پاس اس وقت اینٹی ٹینک گنز کی حالت تھی کہ مجھے اس وقت حکم ملا کہ بھائی میں توپخانے کا ہوں کہ 6 پاؤنڈر گن آپ کو دے رہے ہیں, اینٹی ٹینکس کو استعمال کریں. ہم نے وہ دیکھی نہیں ہوئی تھی گنز, ہم نے ان کو نکالا, تیار کیا, ہم تیار ہو گئے تھے. تو اس وقت بھی حالت یہ تھی کہ ہمارے جو لوگ تھے جہاں جہاں ٹاکرا ہوا ہے بھارت کا, جہاں بھی ہمارے سامنے آ کے لڑے, بھارت ہمیں کچل کے آگے نہیں گیا. یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں, چاہے اس پاکستان کے کسی بھی علاقے سے کوئی دے, کچل کے آگے نہیں گیا. میں نے جس آپ کو اپنے کیپٹن اعجاز شہید کا جو قصہ سنایا میں نے, آپ دیکھ اس قسم کے لوگ تو تھے اس وقت موجود, اور بھی مطلب ایسی تو ایک داستان ہے جو ہمارے شجاعت ہے, جو لوگوں نے داستان شجاعت داستانیں ہیں جی, بہت بڑی دل کا محاذ. وہاں پر فوجیں آمنے سامنے تھیں, ہم اس وقت اسٹوڈنٹ تھے, تو ہمیں کسی نے یہ کہا کہ جو جنگی جہاز ہے اس کو کوئی وٹا بھی مارے, پتھر بھی مارے تو یہ گر جاتا ہے. تو ہم لوگ اپنے بیگز میں بکس کے ساتھ پتھر لے کے جاتے تھے اسکول میں کہ اگر وہاں پہ ہمیں کوئی انڈین جہاز نظر آئے گا تو ہم اس کو پتھر سے گرا دیں گے. تو یہ یقینی طور پہ یہ تو ہم لوگوں کا جذبہ تھا, جو ہمارے وہ جوان جو وہاں پہ کھڑے تھے, جو موجود تھے محاذ پہ, لیکن ان کا جذبہ وہ شاید ہم لوگ بیان نہیں کر سکتے.